ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں نے آپ کو دی تھی، آپ کو یاد ہے؟ اللہم انی اسألک باسمک قد سمیتہ لک، یہ آپ کو میں نے ایک دعا دی تھی. دماغ تیز ہوتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دعا سے عشق کرتے تھے نا وہ دعا تھی. اور مولا علی علیہ السلام جس دعا سے عشق کرتے تھے وہ کون سی دعا ہے؟ جی ہم نے گروپ میں بھی بھیجا تھا. یہ دعا رسول خدا کی پسندیدہ دعا. اور ایک اور دعا ہے جو مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی پسندیدہ تھی، اور وہ کون سی ایسی جگہ تھی جہاں پر مولا علی نے یہ دعا نہیں پڑھی، اور کون سی جگہ جہاں پر رسول خدا نے یہ دعا نہیں پڑھی جو ابھی اللہم انی اسألک قد سمیتہ، اللہم انی اسألک اسماؤک، تمہیں تمہارے ناموں کا واسطہ ہے. ترجمہ یہ ہے کہ میں مولا کائنات کی دعا بتا دوں، ٹھیک ہے؟ یا وہاب حب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب. میں اتنا پڑھتی ہوں، مجھے اس دعا سے بھی عشق ہے. یا وہاب حب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب. تیری ذات کے سوا تو کوئی وہاب ہے ہی نہیں. اتنی جی یا میں لکھ دیتی ہوں نا، ٹھیک ہے؟ میں اس کے بعد الہ کے بعد مجھے یاد دلایا تو میں کرن لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ چلے یہ لاسٹ میں لکھ دوں. یہ یا وہاب حب لی من نعمت نہیں، یہ رزق کے لیے ہے، رزق کے لیے ہے. کہاں سے رزق آتا ہے؟ جیسے ابھی میں پڑھوں نا، مجھے نہیں پتا لیکن کہیں نہ کہیں سے مجھے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. ایسا جس دن میں پڑھوں ایسا وہ دن نہیں کہ میرے گھر میں کوئی رزق یا پیسہ یا کوئی چیز نہ آئے. امپوسیبل. یہ اتنی، اور یہ دعا جب ہم پڑھتے ہیں نا میننگ کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو ایک دم ایسا لگتا ہے یہاں سے نکل رہی ہے دعا، یہاں چپتی ہے، اور جو چیز چپتی ہے نا وہ اثر کرتی ہے. 1014 دفعہ 1000 نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں، نہیں اس کو ایسے نہیں 1014 دفعہ صرف آپ پڑھو یا وہاب، آپ کو یاد ہوگا. پھر اس کے بعد ایک تسبیح آپ پڑھو یا وہاب حب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب. یہ آخر میں آپ کو پڑھنا ہے. پر یہ معجزہ ہے، ایک معجزے سے پڑھ سکتے ہیں. بہتر ہے بیٹھ کے. چلیں اچھا، پھر ہم آتے ہیں اللہ کی. یہ میں بعد میں لاسٹ میں نا کرن مجھے یاد دلائے کہ یہ دعا میں لکھ دوں گی. اور اب دیکھیں اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے ان ناموں کا جن ناموں کو تم نے ظاہر کیا. 99 اے اللہ تمہیں ان ناموں کا واسطہ جو تم نے اپنی مخلوق کے اندر رکھا. 1000 نام ہو گئے. اے اللہ تمہیں ان ناموں کا واسطہ جو تم نے اپنے اولیاء کو دیا، اولیاء کو نام دیے، اوصیاء کو دیے. اے اللہ تمہیں ان ناموں کا واسطہ جو تم نے پنجتن کو الگ سے دیے، 14 معصومین کو الگ سے دیے. اے اللہ تمہارے ان ناموں کا واسطہ جس کو تم نے کائنات میں ظاہر کیا اور ان کا اثر بھی ظاہر ہوا. اور اے اللہ تمہیں ان ناموں کا واسطہ جو تم کائنات میں ظاہر کیا آئے لیکن ان کا اثر ظاہر نہیں ہوا. اور اے اللہ تمہیں ان ناموں کا واسطہ جو تم نے اتنے چھپا کے رکھے ہیں، جو تم نے ابھی تک وہ ظاہر نہیں کیے کائنات میں. تو کتنے نام ہوگا؟ اگر دیکھا جائے تو میری ذات، آپ کی ذات جو بنانے والا ہے اور کتنا ہم لوگوں کو خوبصورت بنایا، جذبات رکھے، احساسات رکھا، غصہ رکھا، پیار رکھا، محبت رکھی، مارا ہماری دھاڑا دھاڑ، کہ کیا ہم پورے کا پورا ایک ہم کائنات ہے نا. تو کیا یہ بھی ایک اللہ کا اسم ہو گیا؟ یہ بھی ایک صفت ہو گئی کہ اس نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جو کہ تھی ہی نہیں. اس کا چہرہ، اس کا کہتے نا یہ بھی مختلف ہے، ہر مخلوق کا یہ بھی مختلف ہے. تو یہ مختلف بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک صفت تو میں ہو گئی اللہ کی، ایک صفت آپ ہو گئے، ایک صفت ہم سب ہو گئے. یعنی کائنات جو ہے اس کی صفتوں سے، اس کے ناموں سے بھری ہوئی. اس لیے رسول خدا نے کہا تمہیں ان کا واسطہ اگر میں نے کائنات میں دے دیا، اس کا کیا مطلب؟ کیا بچا پھر؟ اللہم انی اسألک، سب آ گئے نا. تو رسول خدا نے سب کہہ کر رسول اللہ سے سب کچھ لے لیا. ایک طرح سے ایک بہت چالاکی سے اللہ کے نام کا واسطہ دے کے سب کچھ اللہ سے لے لیا. اتنا خوبصورت انداز میں ہمیں سکھاتے ہیں. رسول خدا کیا مانگتے ہیں پتہ ہے یہ واسطہ دے کر؟ انت جعل القرآن ربیع قلبی، کہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. پھر کہتے ہیں اس قرآن کے صدقے سے، ناموں کے صدقے سے میرے دل کو شفا دو، میرے غم کو دور کر، میرے رنج کو دور کر، دنیاوی مشکلات جو میرے اوپر آتی جو میں سہن نہیں کر سکتا اور میں تم سے ہٹ جاتا ہوں وہ سب دور ہو جائے. تو کتنی پیاری دعا ہے نا. اس کو اگر ہم نماز کے بعد صرف 3 دفعہ بھی پڑھیں نا تو ہمارے لیے کافی ہے. 3 دفعہ کیا، صرف 1 دفعہ بھی پڑھیں نا تو ہمارے لیے کافی. میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گی، بہت ہی خوبصورت دعا ہے. تو اب دیکھو کتنے اللہ کے وہ صفتیں ہیں. تو یہاں پر ہم صفت کی بات نہیں کریں گے. اللہ، جب ہم اللہ کہتے ہیں نا تو وہ 1000 صفتیں، وہ 99 صفتیں، وہ جو رسول خدا کی وہ جو کائنات میں ظاہر ہوئی، نہیں ظاہر ہوئی، چھپی ہوئی ہے، وہ سب کو اگر جمع کر کے اس کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ بنتا ہے اللہ. تمام صفتیں، تمام اللہ کی صفتیں، نام کو اگر اکٹھا کیا جائے، اکٹھا کر لیا تو بنا اللہ. اور اگر اکٹھا کر لیا جائے اور وہ اپنے کمال تک پہنچ جائے، کمال کا پتہ ہے نا، ایک ہوتا ہے کمال، ایک ہوتا ہے تمام. قرآن میں اللہ کہتا ہے اتممت لکم دینکم واکملت، ہے نا،
اس میں اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے دین کو تمام کر دیا، اب کمال تک تمہیں پہنچانا ہے. تمام کا مطلب ہوتا ہے میں نے تمہیں سارا مٹیریل دے دیا ہے، اب جس مقصد کے لیے مٹیریل دیا نا، اس مقصد کو بنا کر پیش کرو اور وہ جو ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کمال.